السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. آج پارٹیکولر ایک کیس, کئی اہم ایشوز ہیں. دیکھیں انڈیا جو ہے وہ آپ کے مودی جو ہے امریکہ پہنچ گیا ہے اور افغانستان کے کمانڈر کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ایک آپ کے پہاڑی پہ بیٹھا ہوا افغان کا جو کمانڈر ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے. مثلا پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ایک کمانڈر وہ ایک اسپیچ دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جی پوری دنیا کو, خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کو کے اوپر کام کرنے والی جو آپ کے اینالسٹ ہے, جو ایکسپرٹس ہے, جو ریسرچ کرتی ہے, جو انٹرنیشنلی ساؤتھ ایشیا کی اہم ترین پالیسیز کو کور کرتی ہیں, وہ سی این این پہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم ایک آپ کے اسلام آباد کے میئر کے لیول کا ہے. تو ایک پہاڑ پہ بیٹھا ہوا شخص آپ کے ایک کمانڈر وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں, آپ عوام کے ووٹ سے نہیں ہیں, آپ کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں. دخل دیں نہ دخل دیں یہ تو الگ بات ہے, لیکن وہ اس طرح کی ریمارکس دے رہا ہے جو پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور ایک طرف جو پوری دنیا کو یعنی ایڈوانس جگہ پر ہیں ساؤتھ ایشیا, سین اینڈ ایکسپرٹ جو ہے وہ بھی یہی جملہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ تو ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں, آپ تو اسلام آباد تک محدود ہیں. تو یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو سوچئے کہ اسلام آباد کے وہ سفیر جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں پوری دنیا کے, وہ جو وہاں پہ امپورٹنٹ ایجنسیز جو پاکستان کو واچ کر رہی ہے, جو پاکستان کو پوری دنیا کے جو ذرائع ابلاغ میڈیا واچ کر رہا ہے, جو بہت ہی زیادہ اندر تک پہنچے ہوئے ہیں, کیا ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جی ایک پہاڑ کے کمانڈر کو جو پہاڑ پہ بیٹھا اس کو پتا ہے, سی این این پہ بیٹھ کر ایک ساؤتھ ایشیا کی ایکسپرٹ یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. تو ان سفیروں کو اور ان میڈیا کے ذرائع ابلاغ اور خود دنیا بھر کے جو ممالک ہیں جن کے صدور وزیر اعظم اور جن کے نیچے دنیا بھر کی بہترین ایجنسیز ہوتی ہیں, کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت میں اس وقت جو وزیر اعظم ہیں وہ کٹ پتلی ہیں یا وہ واقعی اصل وزیر اعظم ہیں, اور آیا پاکستان میں جو صورتحال ہے کیا ان کے سامنے نہیں ہوں گی؟ سب ہوگی. اسی لیے بین الاقوامی طور پر پاکستان تنہائی کا شکار ہے, نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ اپنے دوستوں کے حوالے سے بھی تنہائی کا شکار ہے. آج دیکھ لیجئے ان کے وزیر خارجہ کا کیا بیان ہے, سعودی عرب کا, امریکہ کا دیکھ لیں وزٹ جو ہے مودی کا, اور کیا ہوگا. پاکستان کے وزیر اعظم یہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے اقوام متحدہ سے کیس پر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو سوچیے یہ سب چیزیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی وہ دو وزیر, جس طرح میں نے کہا تھا کہ جی حکومتی وزیر, حکومتی مشیر, حکومت یعنی عمران خان, خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے وزیر مشیر جو بھی ہے میری اپروول کے بعد سارا کچھ کرتے ہیں. تو گویا یہ ساری ذمہ داری عمران خان پہ ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بغاوت کے لیے ان کے نمائندوں کو, ان کے ممبران کو جو کہہ رہے ہیں جو ایک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, جس کے اوپر تو کارروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ آئین اور قانونی آزاد ادارے کے اراکین کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو آج جس طرح میں نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, کل آپ کی بات اگر آرمی چیف نہیں مانیں گے تو آپ وہاں پہ بغاوت کے لیے اکسائیں گے, کل چیف جسٹس آف پاکستان نہیں مانیں گے تو آپ وہاں پہ اکسائیں گے. یہ باتیں میں کہہ چکا ہوں. تو گویا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جس کے وزراء وزیر اعظم کی اپروول سے جو ہے نا وہ آپ کی کسی ادارے میں اس طرح بغاوت کا جو ہے وہ حالات پیدا کر دیں. اور یقیناً سپریم کورٹ کو چاہیے یا اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سربراہوں کو انکلوڈنگ آرمی چیف کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکومت اور ان کے وزراء کس طریقے سے, تو کل آرمی چیف کے خلاف بھی یہ نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کہیں گے کہ آپ بغاوت کر دیں. اگر ان کو آرمی چیف آئینی اور قانونی طور پر جو ہے وہ ناجائز ان کی بات نہیں مان رہے ہوں گے اور آئینی اور قانونی طور پر چل رہے ہوں گے تو پھر ان کے خلاف بھی بغاوت. تو یہ بہت غلط ہے. اس کے علاوہ جو دو وزراء نے ان کے بڑی سنگین الزامات لگایا
آپ کے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے اوپر ہر جگہ سے جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی، اپوزیشنز ہو، میڈیا ہو، ہر ادارے نے اس کی مذمت کی کہ چیف الیکشن کمشنر پہ آپ نے الزام لگایا ہے، نہ صرف پولیٹیسائز بلکہ اپوزیشن کی مدد کرنے، اس سے صحیح زیادہ الزام آپ نے کرپشن کا لگایا۔ اب انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے، تو کل تک تو آپ کہتے تھے کہ جی اگر انہوں نے نوٹس بھیجا تو ہم ان کا ایسا منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن کہاں ہے وہ دونوں وزراء سے میں پوچھتا ہوں، بتائیے آپ نے تو کہا تھا منہ توڑ جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے اور ویسا جواب دیں گے، تو اب تو 1 مہینے کی آپ مہلت مانگ رہے ہیں کہ جی ہم 1 مہینہ دے دیں۔ کس بات کا 1 مہینہ؟ مثلا اگر آپ نے کوئی بات کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کرپشن کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ثبوت آپ کے پاس موجود ہے کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ سارا گند کر رہے ہیں اور یہ چیف الیکشن کمیشنر ایک کرپٹ آدمی ہے اور اس کی کرپشن جو اس نے پیسے ویسے لیے ہیں، جو الزامات آپ نے سنگین لگائے اس کے ثبوت آپ کے پاس ہیں، ظاہر ہے اتنی اہم منصب میں وزارت میں بیٹھ کر جو ہے وہ جب میڈیا میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کی تصدیق کر کے یہ بات آگے کر رہے ہیں، تو آپ تو وزارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوئی۔ تو اب آپ بتائیں نا، آپ کی حلف کی لحاظ سے آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ دوسرے دن منہ پہ مار دیں چیف الیکشن کمشنر کے اس نوٹس کا جواب دیں۔ 1 مہینے کی آپ مہلت مانگ رہے ہیں کہ کوئی راستہ تلاش کیا جائے، معاملات ٹھنڈے ہو جائیں یا کوئی اور سازش ہو جس میں چیف الیکشن کمیشنر کا خاتمہ ہو یا الیکشن کمیشن کو توڑ دیا جائے یا کوئی اور حالات پیدا کر دیا جائے تاکہ آپ کی بچت ہو۔ تو یہ ہے آپ کا طریقہ کار۔ 3 سال تک عمران خان صاحب نے جو سنگین الزامات اپوزیشن پہ لگایا اور ان کے جو احتساب کے جو مشیر تھے اور دوسرے لوگ وزیر و مشیر بار بار میڈیا میں آ کے ایسے پیپر پھیلاتے تھے، ہلاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہے ثبوت، یہ ہے ثبوت، اتنی کرپشن ہو گئی ہے، اتنی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اتنے بندے پکڑ لیے ہم نے، باہر اکاؤنٹ پکڑ لیا ہم نے، بندہ گرپ میں آ گیا، اب تو سزا سے بچ نہیں سکتا۔ ایک آدمی آپ سزا بھی نہیں لے آ سکے اور 1 پیسہ آپ نہیں لا سکے۔ وہ کاغذات کہاں ہیں؟ 27 آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی، تو کیا وہی اشر ان جو 2 وزراء نے چیف الیکشن کمشنر پہ الزام لگایا ان کا بھی یہی اشر ہونا ہے؟ بہرحال وہ تو نوٹس نہیں ہوا لیکن اس پہ تو نوٹس ہو گیا اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ 1 مہینہ ان کو مہلت دیتے ہیں یا 1 ہفتہ مہلت دیتے ہیں، اور 1 مہینے کے بعد بھی یہ وہ چیزیں نہیں سبمٹ کر سکتے جو انہوں نے کہا ہے۔ تو گویا الیکشن کمیشن کے پاس کلیئر کٹ پوزیشن ہے کہ اگر وہ یہ ثبوت نہیں دے پاتے ہیں تو ان کی نااہلی بنتی ہے، بلکہ تاحیات نااہلی ان دونوں وزراء کی بنتی ہے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف جو ڈسکا کا الیکشن جو ریزلٹس ہے، وہ رزلٹ جو ہے وہ میں نے سنا ہے کہ ڈسکا کے سلسلے میں الیکشن کمیشن میں ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈسکا کے جو بھی ریزلٹس ہیں اس کو سامنے لایا جائے۔ حالانکہ اس وقت الیکشن کمیشن پہ مختلف جگہوں سے بہت پریشر آ رہا ہے، دھمکیاں، گالیاں، الزامات تو اپنی جگہ ہیں لیکن پریشر بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈسکا کے حوالے سے جو ریزلٹس ہیں وہ ریزلٹ جو ہے ایز اٹ از، جو میرٹ پر ریزلٹ ہے وہ سامنے لا کے عوام کو دے دیا جائے۔ اور جس وقت ڈسکا کا الیکشن کا جو دھاندلی کا جو بھی کچھ ثبوت ہیں وہ الیکشن کمیشن نے میرٹ پہ لا کر دے دیا، تو وہی چیز عمران خان صاحب کی اور موجودہ جو وزراء ہیں اور حکومت کے لیے جو ہے بہت بڑی تکلیف دہ بات ہوگی اور بہت سے اہم لوگ اس میں انوالو ہوں گے جو ایکسپوز ہوں گے۔ ایک طرف ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ویڈیو کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں سنتا ہے، 2 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، تو میں مزید ویڈیو جو ہے جو فورنسک کی ہوئی ہے وہ بھی لے آؤں گا اور اس میں تو بہت اہم لوگوں کے نام شامل ہوں گے، اور وہ ویڈیو اگر آ گئی تو عوام میں پتہ چلے گا کہ ہمارے جوڈیشری میں کیسے کلپریٹ لوگ موجود ہیں جو اہم ترین عہدوں کو داغدار کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کیسے کلپریٹ لوگ موجود ہیں جو کہ اس ادارے کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کیونکہ ارشد ملک مرحوم جج جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اور اگر ان کی فورنسک کرا لے موجودہ حکومت یا عدالت، وہ تو کر کے لا رہے ہیں، اور اگر یہ واقعی ثابت ہوتا ہے کہ ارشد ملک
پبلک کہہ رہے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے کہہ رہے ہیں، خود جا کر رائمنڈ میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور وہ عوام تک آئے گی جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، ڈکٹیشن ہوئی ہے، سزا دینے کی بھی بات ہوئی ہے، 10 سال 14 سال ڈائریکٹیوز دیے گئے کہ سزا دو، تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو کیا عوام میں ہوگا؟ اسی طرح ڈسکا الیکشن کا جو ہے وہ جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان نہیں، دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، وہ اگر سامنے آئے گی تو سوچئے کہ کیا حشر ہوگا۔ اس حکومت کی ایسی چیزیں 3 سال میں نظر آ رہی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں بہت سی حکومتوں نے دھاندلی کی، ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کیا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی، ملک کے لیے اچھا کیا برا کیا، سب کچھ ہوا، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے تو ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کس چیز پہ ہم جائیں تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ایک نئی چیز ملتی ہے، ایک نئی تاریخ بنا رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہمارے پاکستان پہ۔ فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کرنے جا رہا ہے، کیونکہ جو اسکروٹنی کمیٹی تھی اس نے اس کو کئی سال تک پینڈنگ رکھا، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ ڈی جی لا جو ہیں وہ اس میں میجر کلپریٹ ہیں، اور وہ اس کیس کو حل کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ کیس کھل گیا تو اس کیس میں جس طریقے سے ڈاکومنٹس ہیں، ثبوت ہے، پروفز ہیں، ای میلز ہیں، تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا، اور اس میں کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں کھربوں کی کرپشن ہے، منی لانڈرنگ بھی ہے، میجر کرپشن بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کے قومی سلامتی کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف، پاکستان کی حمیت اور عزت کے خلاف اس میں کام ہوا ہے۔ اور اس میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ کیس کھلا تو وزیر اعظم سمیت صدر مملکت عارف علوی صاحب اور جناب اسد قیصر جاوید اسپیکر سمیت آپ کے ان کے سینیٹر سیف اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کیانی اور بڑے اہم ترین عہدیدار جو ہیں وہ اس میں پکڑے جائیں گے۔ تو فورن فنڈنگ کا کیس، ایک فیصل واڈر کا کیس بھی پڑا ہوا ہے جو کرسٹل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر کیس ہے۔ اگر یہ الیکشن کمیشن سے امید کی جاتی ہے، لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ اب اس کا فیصلہ بھی شاید آ جائے گا۔ آخری موقع دیا ہے فیصل واڈا کو کہ وہ آ کر اس کی جسٹیفیکیشن دے۔ اس کیس کو طول کرتے کرتے 3 سال ہو چکا ہے، اور یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن سے امید ہے عوام کو، اور اس امید کی بنیاد پہ ان کی کریڈیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے خلاف بھرپور سازش پی ایم ہاؤس میں ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، مختلف چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، لیکن وہ تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ عوام اب الیکشن کمیشن کے ساتھ اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر الیکشن کمیشن پہ یہ لوگ پروف کر دیں کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے اور یہ سیاسی وابستگی ہے ان کی، تو یقیناً ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ 1 مہینہ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ وہ موقع تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اب اپنی تاحیات نااہلی سے بچیں۔ تو گویا خطرناک سلسلے ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن میں بہت اہم ترین کیسز ہیں جو کسی بھی وقت عوام کے سامنے آئیں گے، اور اصل حقائق سامنے آئے گی۔ اب شاید وہ دباؤ الیکشن کمیشن نہ لے جو ماضی میں لیتا تھا، اس کی بھی وجوہات ہے، اور شاید چند ہفتوں کے بعد تو کوئی بھی ادارہ دباؤ نہیں لے گا، اور عمران خان صاحب کو ہر اس ادارے سے ریزسٹنس ملے گی جہاں وہ دباؤ ڈال کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ یہ میری اطلاعات ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔